بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے عرب اردو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ 26 جمادی الثانی 1440 ہجری بمطابق 3 فروری 2019 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ در الجزیرہ فورس کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری۔ مشرقی ریجن میں در الجزیرہ فورس کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ تیسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے جس میں GCC ممالک کی بری، بحری اور فضائی افواج شریک ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے نیشنل گارڈ، سیکیورٹی فورسز اور دیگر عسکری اداروں کے جوان بھی شامل ہیں۔ در الجزیرہ کے ترجمان بریگیڈیئر عبداللہ سبیعی نے بتایا کہ در الجزیرہ مشترکہ فوجی مشقوں میں جوان کو جدید عسکری تکنیک سکھائی جا رہی ہے۔ یہ محض GCC ممالک تک محدود نہیں بلکہ اس میں دیگر دوست ممالک کی افواج بھی شامل ہوتی رہتی ہیں۔ موجودہ مشقیں خطے کی سب سے بڑی فوجی مشقیں ہیں۔ اس میں GCC ممالک کے ممتاز فوجی اہلکار شریک ہوتے ہیں۔ یہاں شرکت کرنے والے فوجیوں کی عسکری ترمیم میں در الجزیرہ فوجی مشقوں میں شرکت کا اعتبار ہوتا ہے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں مندی برقرار۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں سعودی 16 ارب ریال کی کمی، نظام اسپورٹ کو فوقیت، امانہ انشورنس کو ریکارڈ نقصان، متعدد کمپنیوں کے ڈویڈنڈ کے اعلانات۔ گزشتہ ہفتے بھی سعودی مارکیٹ میں مندی برقرار رہی۔ تداول آل شیئر انڈیکس 181 پوائنٹ کے اتار چڑھاؤ کے بعد 54.78 پوائنٹ کی کمی کے بعد 8,492.70 پوائنٹس پر اختتام پذیر ہوا۔ کاروباری مالیت 8.6 اضافے کے بعد 10.8 ارب ریال پر پہنچ گئی، جبکہ سودوں میں 0.8% کی کمی اور حجم میں 9.8% کا اضافہ نوٹ کیا گیا۔ قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 16 ارب ریال کی کمی کے بعد 2010 ارب ریال رہ گئی۔ انفرادی کمپنیوں میں نظام اسپورٹ کو فوقیت حاصل رہی جس کی قیمت 11.11% اضافے کے بعد 65 ریال تک بڑھ گئی۔ نظام اسپورٹ کی قیمت بڑھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے 2018 کے سالانہ مالیاتی نتائج کے ساتھ 5.7% ڈویڈنڈ بھی تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ الریاض ڈیولپمنٹ نے بھی 8% ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کا اعلان کیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں 5.58% اضافے کے بعد 20.06 ریال پر پہنچ گئی۔ قیمتوں کے لحاظ سے سب سے بڑا نقصان امانہ انشورنس کو ہوا جس کی قدر 11.84% کمی کے بعد 14 ریال تک رہ گئی، جبکہ انایا انشورنس کی قیمت 5.57 انحطاط کے بعد 13.56 ریال پر بند ہوئی۔ ہیوی ویٹ سابق کی قیمت 0.81% کم ہونے کے بعد 122.40 ریال پر اختتام پذیر ہوئی، جبکہ اراجی بینک کی قدر 0.40% گھنٹے کے بعد 100.40 ریال پر بند ہوئی۔ اس ہفتے میں سب سے زیادہ حصص دارالکان کے فروخت ہونے جن کا حجم 56.6 ملین حصص رہا اور اس کی قیمت 3.72% اضافے کے بعد 10.66 ریال پر بند ہوئی۔ زیر نظر ہفتے کا سب سے اچھا ڈویڈنڈ المواسا میڈیکل کا رہا جس نے 17.50% کیش تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور اس کی قیمت 1.32% اضافے کے بعد 76.60 ریال پر بند ہوئی۔ اس کے علاوہ سعودی کیٹرنگ نے 13%، ساکو نے 10% ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کا اعلان کیے۔ 82% افراد ورزش سے دور ہیں۔ سروے سعودی عرب میں ہونے والے سروے سے معلوم ہے کہ 82% شہری بغیر ملکی کسی قسم کی ورزش نہیں کرتے۔ متعلقہ ادارے کے مطابق 17.40% افراد ایسے ہیں جو ہفتے میں 150 منٹ ورزش کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں 10.14% سعودی ہیں جبکہ بقیہ غیر ملکی۔ سروے میں بتایا گیا کہ ورزش کے عادی سعودی شہریوں میں 2.94% خواتین ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کسی بھی قسم کی ورزش میں حصہ نہیں لیتی۔ ورزش نہ کرنے کا عام رجحان ہے جس سے معاشرے میں موٹاپا اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بچوں میں اسمارٹ فون اور ویڈیو گیمز کے بے تحاشا استعمال کے بعد سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی ہے جو بچوں میں موٹاپا اور دیگر خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے ایونٹ ویزا۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے ایونٹ ویزا متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ ویزا پاسپورٹ جمع کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ فیصلے سے بیرون
بیرون ملک تمام سفارت خانے اور قونصلیٹ کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ ویزا پبلک پراسیکیوٹر کے ڈیٹا بیس میں ڈالا جائے گا۔ اسے وزارت خارجہ وزٹ ویزوں کی فہرست میں شامل کرے گی۔ مملکت میں ایونٹ منعقد کرنے والا ادارہ 2 ماہ قبل وزارت خارجہ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرے گا۔ جن مہمانوں کو ایونٹ ویزا جاری کرنا ہے ان کی تفصیلات سے مطلع کرے گا۔ ایونٹ میں شرکت کرنے والے شخص جس کا نام پہلے ہی وزارت خارجہ کے ڈیٹا بیس میں موجود ہوگا، اسے پاسپورٹ جمع کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ ایونٹ ویزے کے اجراء میں بہتری لانے کے لیے اور ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ ادارے 6 ماہ نتائج سے آگاہ کریں گے۔ چہرہ شناخت کرنے والی ATM نصب کرنے کا احاطہ نہیں۔ ترجمان: پن کوڈ کے بجائے چہرے سے شناخت کرنے والی ATM نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس حوالے سے وسائل اطلاعات میں جو خبریں شائع ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ بات سعودی بینکنگ کمیٹی میں اطلاعات کے شعبے کے سربراہ طلعت حافظ نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی وسائل اطلاعات کے علاوہ سوشل میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ بہت جلد سعودی بینک روایتی ATM کے بجائے جدید مشینیں نصب کرنے والے ہیں جن میں رقم نکالنے کے لیے پن کوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نئی مشینوں میں چہرے سے شناخت کے لیے جدید اسکینر ہوں گے۔ وسائل اطلاعات نے شوکارڈ نامی کمپنی کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں جلد ہی اس طرح کی ATM نصب کی جائیں گے۔ اس سے قبل یہ آلات جاپان، تائیوان اور اسپین میں نصب کیے جا چکے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جدید مشین سے رقم نکالنے کے لیے کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ چہرے کی شناخت سے جعلی کارڈ اور پن کوڈ چوری کرنے کے خطرات ختم ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں جدید آلات سے کئی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وسائل اطلاعات میں شائع ہونے والی خبر کے جواب میں سعودی بینکنگ کمیٹی کے ترجمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جدید ATM کی تنصیب کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس طرح کے آلات کی تنصیب قبل از وقت ہے۔ سعودی بینکنگ سسٹم فی الحال معمول کے مطابق ATM سروسز فراہم کر رہا ہے۔ بعد ازاں کوئی تبدیلی کی گئی تو مطلع کر دیا جائے گا۔ اسیر شوہر نے بچی کے سامنے بیوی کو ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسیر ریجن میں ایک شہری نے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ میاں بیوی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں کبھی بھی قسم کی ناچاکی کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قاتل نے اپنے 2 بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ذبح کیا۔ بچوں کو ان کی دادی کے حوالے کر دیا گیا۔ تفتیشی ادارے معاملہ کی چھان بین کے علاوہ قاتل کو نفسیاتی ماہرین کو بھی دکھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ قتل کے اسباب ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ مختلف وارداتوں میں مطلوب 5 رکنی مقامی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے اسپیشل یونٹ نے اسلحہ کے زور پر لوگوں کو لوٹنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان واردات کے دوران خود کو پولیس اہلکار بھی ثابت کرتے تھے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر تویجری نے کی جانب سے اردو نیوز کو جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پولیس کو چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں مطلوب گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سعودی شہری ہیں جنہوں نے اب تک کی جانے والی تحقیقات میں 25 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ کرنل تویجری کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کیا کرتے تھے جس میں وہ خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ 5 ملزمان کی عمریں 30 برس کے قریب ہیں۔ ان پر چوری، لوٹ مار اور جیل سازی کے مقدمات قائم کر کے انہیں پراسیکیوٹر جنرل کے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے جہاں ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے تحقیق مکمل کرنے کے بعد ان کا چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کرنل تویجری نے مزید کہا کہ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار مکمل طور پر چوکنا رہتے ہیں تاکہ شہری اور مقیم محفوظ رہیں۔ سعودی عرب میں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جاتی۔ ہمارا اولین ہدف مملکت میں مکمل امن و امان کا قیام ہے جس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ نجی کمپنیوں سے سعودی اور غیر ملکی کارکنوں کے معاہدے کی تصدیق کا مطالبہ۔ تمام نجی اداروں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں اور غیر ملکی کارکنوں کے معاہدے کی تصدیق کو لازمی قرار کیا جانے والا ہے۔ وزارت محنت نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ عمل درآمد جلد ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت محنت کے باخبر ذرائع نے کہا کہ وزارت نے سوشل انشورنس کے تعاون سے نیا قانون منظور کر لیا ہے اور اس کا نفاذ جلد ہونے جا رہا ہے۔ نئے قانون کے مطابق چھوٹی کمپنی اور اداروں سمیت نجی اداروں کی تمام کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والے سعودی اور غیر ملکی
کارکنوں کے معاہدوں کی تصدیق کروائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازموں کے معاہدوں کی تصدیق ان اداروں پر بھی لازم ہے جن کے پاس صرف ایک ملازم بھی کام کرتا ہو۔ وزارت کے ماہرین فیصلے کے نفاذ کے آخری مراحل میں ہیں، جن کے متعلق جلد اعلان کیا جائے گا۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق معاہدوں کی تصدیق بڑی کمپنیوں سے ہوگا جن کے ہاں 3000 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ ان کمپنیوں کو پابند کیا جائے گا وہ کہ شبان میں تمام ملازمین کے معاہدوں کی تصدیق کرائیں۔ دوسرے مرحلے میں ان کمپنیوں کے معاہدوں کی تصدیق کروانے کی ہوگی جن کے ہاں ملازمین کی تعداد 500 سے 2999 ہے۔ ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران تمام ملازمین کے معاہدوں کی تصدیق کروائیں۔ درمیانے درجے کی کمپنیوں سے معاہدوں کی تصدیق کا مطالبہ ذوالقعدہ میں کیا جائے گا۔ درمیانے درجے کی وہ کمپنیاں جس کے ہاں کم سے کم 50 اور زیادہ سے زیادہ 455 ملازمین کام کرتے ہیں۔ آخری مرحلے میں چھوٹی کمپنیوں کو معاہدوں کی تصدیق کا کہا جائے گا جن کے ہاں کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 50 ملازمین کام کرتے ہیں۔ یہ ذوالحج میں اپنے ملازمین کے معاہدوں کی تصدیق کروائیں گے۔ اس طرح رواں سال 2019 ختم ہونے سے پہلے تمام کمپنیوں کے ملازمین کے معاہدوں کی تصدیق مکمل ہو جائے گی۔ معاہدوں کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ ملازمین کو اس کی تمام شقوں سے باخبر رکھا جائے گا۔ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے 17 افراد سے تفتیش مکمل کر لی گئی۔ پبلک پراسیکیوٹر سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملکی امن و استحکام اور قومی سلامتی کے خلاف مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے ساتھ تفتیشی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ بہت جلد انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوٹر کی طرف سے جانے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد الزامات کی فہرست مکمل کر لی گئی ہے۔ زیر حراست افراد غیر ملکی سفارتخانوں کے ساتھ مشکوک روابط میں تھے، قومی وقار اور ملکی وحدت کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ گہرے جائزے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تمام قانونی حقوقی فراہمی اور خود کو بری ثابت کرنے کے لیے تمام مواقع دیے گئے۔ اب تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ زیر حراست افراد کو عدالتی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ پبلک پراسیکیوٹر نے یقین دلایا کہ زیر حراست افراد کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوں گے جن کی ضمانت عالمی انسانی حقوق کے چارٹر میں دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کے قوانین میں ملزمان کو جو حقوق حاصل ہیں وہ سب انہیں فراہم ہوں گے۔ دریں اثنا ملکی امن و استحکام اور وحدت کے علاوہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے افراد غیر ملکی سفارتخانوں سے رابطے میں تھے۔ اس بنا پر اس کیس کو سفارتخانوں سے رابطہ رکھنے والوں کا کیس کہا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوٹرز کی طرف سے عائد ہونے والے الزامات کی فہرست میں زیر حراست افراد پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ملک میں مروج عادات، تہذیب اور ثقافت کے علاوہ مسلمان دینی اصولوں اور ضابطوں کی بھی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرون ملک مشکوک عناصر سے روابط میں تھے، حکومتی اداروں میں حساس پوزیشنوں میں کام کرنے والے اہلکاروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سعودی عرب کی امن اور سلامتی کو نشانہ بنانے کے لیے بیرون ملک موجود عناصر کی مالی امداد کر رہے تھے۔ پبلک پراسیکیوٹر کے مطابق اس کیس میں زیر حراست افراد کی تعداد 17 ہے۔ ان میں سے 5 خواتین اور 3 مردوں کو مشروط طور پر رہا کر دیا گیا ہے، تاہم ان کا کیس جاری ہے، جبکہ باقی 9 افراد کی بھی زیر حراست میں ہیں جن میں 5 مرد اور 4 خواتین ہیں۔ تمام ثبوت اور گواہوں کی فراہمی کے بعد ملزمان نے اپنے کیے کا اقرار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی قوانین کے مطابق ملکی قوانین امن اور استحکام کے علاوہ قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عراق اور صومالیہ میں دہشت گردی کی مذمت۔ سعودی عرب نے عراق کے شہر الموصل اور صومالیہ کے شہر موغادیشو میں دہشت گردانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کر دی ہے۔ ان دونوں حملوں میں 10 افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ سعودی دفتر دھارچہ نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ سعودی عرب تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی انتہا پسندی کے خلاف عراق اور صومالیہ کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب نے دونوں ملکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے اعزاء حکومتوں اور برادر عوام سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ مملکت سمیت 28 ممالک نے یورپی کمیشنر کی فہرست مسترد کر دی۔ سعودی عرب سمیت 28 ممالک نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ سے متعلق یورپی کمیشنر کی جاری کردہ فہرست کو مسترد کر دیا۔ اس کا باقاعدہ اعلان یورپی ممالک کے ماہرین جمعرات کو برسلز میں کریں گے۔ اس موقع پر ہر ملک منی لانڈرنگ
کی فہرست سے متعلق اپنے موقف کا باقاعدہ اعلان کرے گا۔ سعودی عرب 14 فروری کو مذکورہ فہرست مسترد کر چکا ہے۔ اس کا اعلان وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے انسداد کی عالمی مسائل میں مؤثر کردار ادا کرنے کے باوجود مبینہ فہرست میں شامل کرنا افسوسناک امر ہے۔ مملکت نے یورپی کمیشن کو اپنا وفد ریاض بھیجنے کی بھی دعوت دی تھی تاکہ وہ مملکت آ کر سعودی کاوشوں اور حقائق سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ وزیر بلدیات نے اختیارات اعلی عہدیداروں اور میئر کے حوالے کر دیے۔ وزیر بلدیات و دیہی امور نے اپنے اختیارات وزارت کے اعلی عہدیداروں اور میئرز کے حوالے کر دیے۔ اس فیصلے کا مقصد اختیارات کے استعمال ارتکاز کو ختم کرنا ہے۔ اس کی بدولت میئر، کمشنرز اور وزارت کے عہدیداروں پر اعتماد ہوں گے۔ وہ اختیارات ملنے کی بدولت زیادہ مؤثر انداز میں اعتماد کر سکیں گے۔ تبدیلی کے باموجب قومی تبدیلی پروگراموں کے کام آسانی سے انجام دیے جا سکیں گے۔ وزیر بلدیات و دیہی امور نے کمشنروں، اعلی عہدیداروں اور میئر سے کہا کہ وہ آئندہ بلدیاتی و دیہی امور کے منصوبے تیزی سے نپٹائیں، ہر کام معیاری ہو، ٹھیکیداروں پر نظر رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ لیں، اور کوئی بھی منصوبہ تعطیل کا شکار ہو تو اسے مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق ٹھیکیدار سے لے کر کسی اور ٹھیکیدار کے حوالے کر دیں۔ چاڑ کے 4 چور گرفتار۔ القصیم پولیس کے ترجمان بدر صاحبانی نے کہا کہ 4 چاڑ کے چوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں گاڑیوں سے سامان چوری کرنے میں موجود نقدی پر ہاتھ صاف کرنے اور موقع ملنے پر کار چوری کرنے کے الزام کے شواہد مل گئے تھے۔ ترجمان میں کہا کہ ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور سعودی عرب میں رہنے والے تمام دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔